میں اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں شوکت بسر صاحب، چونکہ ہم اس ٹاپک پہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا وجود، ادارے مقدم ہونے چاہیے، تو یہ بھی ایک ادارہ ہے جس کے ساتھ عوام کے سینٹیمنٹس ہیں۔ کتنی بڑی جگ ہنسائی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، بھارت اپنے انفراسٹرکچر کو کہاں لے گیا، آئی پی ایل کو، وہاں کس طرح ادارے مضبوط ہیں، اور ہمارا تباہی در تباہی کون ذمہ دار ہے؟ ڈاکٹر صاحب، کوئی بھی ریاست ہو، کوئی معاشرہ ہو، کوئی ملک ہو، وہ اس وقت تک نہیں چل سکتے جہاں پر رول آف لا نہ ہو۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل سکتا ہے اور دنیا میں چل رہا ہے، کفر کی حکومت چل سکتی ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم، ناانصافی اور جبر کا نظام نہیں چل سکتا۔ ایسا ہی ہے۔ ہم لوگ بنیاد پر نہیں آ رہے، بدقسمتی سے آج ہمیں آزاد ہوئے 76 سال ہو گئے ہیں، ہم ایک ہجوم ہیں، ہم قوم نہیں بن سکے۔ اس کی وجہ آپ نے ابھی انڈیا کی مثال دی، انڈیا میں ابھی ایک الیکشن ہوا ہے، 1 ارب 60 کروڑ کا ملک ہے، وہاں پر الیکشن ہوا، ای وی ایم پہ ہوا، 5 دن بعد رزلٹ اناؤنس ہوا، کسی نے نہیں کہا کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے، فارم 45 ہے، فارم 47 ہے، ہر کسی نے خوش دلی سے نہ صرف قبول کیا بلکہ میں نے وہاں دیکھا کہ کانگریس، راہل گاندھی کی پریس کانفرنس ہے، ادارے انٹیلیجنس سب راہل گاندھی نے کہا کہ وہاں پر ادارے بھی ملوث تھے، سب کچھ ملوث تھا، لیکن جو ان کا نظام تھا جس نے الیکشن کروانا تھا وہ صاف اور شفاف ہوا۔ ووٹ جہاں پڑا، اگر ووٹ روکڑی صاحب کو پڑا تو روکڑی صاحب کی صندوقڑی سے نکلا، یہ نہیں ہوا کہ شوکت بسرا کو ووٹ ڈالا تو نکل روکڑی صاحب کی صندوقڑی سے گیا۔ تو سب کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم قوم نہیں بن سکے۔ یہاں پر طاقتور، عہدے والا، پیسے والا، یہ اس کے لیے جنت ہے ملک، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون، یہ عدالتیں، یہ آئین ہمارے لیے ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پر ہے۔ یہ صرف ہم نے ایک ایلیٹ، میں اس کو کہتا ہوں کرمنل ایلیٹ کا ملک ہے یہ۔ تو افسر شاہی جو ایک کمشنر ریڈی الٹانے کے لیے ہی ہے، بس وہ 30 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ کے۔ یہ کرمنل ایلیٹ کا ملک ہے، اور دیکھیں نا، ریاست کس کو کہتے ہیں؟ ریاست عوام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ریاست ہوگی ماں کی جیسی، ہر شہری کو انصاف ملے گا۔ کہاں ہے انصاف؟ کہاں ہے رول آف لا؟ ریاست میں تو ادارے امپاور ہوتے ہیں، افراد افراد نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ تو میں اب گزارش صرف اتنی ہے، پاکستان میں میں بار بار کہوں، یہاں پر 76 سال سے کوئی آمر اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ آئین کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو ایک ردی کی ٹکڑی میں کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اٹھا کے اس کو پہن دیتا ہے۔ یہ بات کسی نے نہیں کیا، یا خان، ایوب خان، یہ لفظ کسی نے بولا ہے آج تک؟ کیا ضیاء الحق نے کیا کہا تھا؟ یاد نہیں آپ کو؟ اسلامائزیشن لے کے آئے حدود آرڈیننس، مہنگائی اس دور میں دیکھیں کتنی کم۔ دیکھیں میں پھر آپ کو کہوں، فیکٹس کی جب تک ڈاکٹر صاحب آپ وہ جو آئین آپ کا فنڈامنٹل ایک آئین آپ کو دے دیا ہے، جو ضامن ہے پاکستان کو چلانے کا، جو ضامن ہے پاکستان کو انٹیکٹ رکھنے کا، تو کوئی روکتا تو نہیں اس پہ عمل درآمد سے؟ اس میں روکتا ہے۔ 38 سسپینڈڈ ہے، کس نے روکا ہے؟ اس میں روکتا ہے۔ فری اکانومی یہ پارلیمنٹ نہیں کروا ڈاکٹر سکتا۔ ہمیں حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے۔ یہاں پر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کو ہم مقتدرہ کہتے ہیں، جو ہماری فوج ہے، اس کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ملک میں رول آف لا لے کے آنا ہے کہ نہیں لے کے آنا۔ اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ نہیں ہے، کس کو نہیں، اسٹیبلشمنٹ تو ہم ویسے تو پاکستان میں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ فوج کے ادارے ہیں، یہ مقتدرہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے، میں ابھی کہتا ہوں، آج پاکستان میں ججز غیر محفوظ ہیں، خود ججز، کون سے؟ ہائی کورٹ کے ججز غیر محفوظ ہیں۔ سیاسی کارکنان، ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا ہے، ان کو دہشت گردوں کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے۔ آگے چلیں، آپ کے صحافی قتل ہو رہے ہیں، پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں چیزیں۔ ویسے رول آف لا جو ریاست کے خلاف جائے گا، رول آف لا کس کو کہتے ہیں؟ قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ اچھا، اب آپ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز نے الاؤ کیا ڈی بی نے کہ وہ حج پہ جا سکتا ہے، نہیں جانے دیا گیا۔ اسی طرح کوئی ریزرویشن ہوں گی، بنیاد کس کو ریزرویشنز ہوں گی؟ مطلب کوئی ایسی بات ہو، اگر ریزرویشن، یہی بات میں آپ کو کہنا چاہتا تھا، یہاں پر ایک عدالتی نظام جس کو آج 137 نمبر پہ پوری دنیا کے اندر آپ عدالتی نظام آپ کا، اگر آپ کو کوئی ریاست کے خلاف کام کر رہا ہے، ریاست کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو کورٹ آف لا میں لے کر آئیں۔ میں یہی سے کنٹینیو کروں گا، وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جس معاشرے میں انتخابات چرائے جا رہے ہوں،
جس معاشرے کے اندر ججز غیر محفوظ ہوں، صحافی غیر محفوظ ہوں، سب سے بڑھ کر بنیادی انسانی حقوق کا جائزہ نکال دیا جائے تو سمجھ لیں وہ ریاست نہیں ہوتی.